السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف ثابت اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَمِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ۔ ہم نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہیں اسی مٹی میں واپس کریں گے، پھر تمہیں اسی مٹی سے نکالیں گے۔ تارۃ اخریٰ، اکیلا اکیلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن جس دن قیامت کا دن ہوگا، اس دن مٹی تمہاری گواہی دے گی۔ تم اس زمین پر بیٹھ کر تم نے کیا کام کیا، کون سے نیک عمل کیے، کون سے برے عمل کیے، سارے کے سارے گواہی یہ مٹی دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو ہے کہ قیامت کے تعلق سے اور خبر کے تعلق سے آپ کے سامنے ایک ویڈیو لائے ہیں، اس کو دیکھیں اور آگے آپ کو میں قیامت کے بارے میں اور کچھ بتاؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کا دن ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ آج اگر آپ زندہ ہیں اور سن سکتے ہیں تو یہ اللہ کا پیغام ہے آپ کے دل کے لیے، کیونکہ وہ دن دور نہیں جب انسان اپنی قبر سے نکل کر اپنے رب کے سامنے اکیلا، بے بس، ڈرا ہوا اور اپنے ہی اعمال کے بوجھ سے دبا کھڑا ہوگا۔ دنیا اپنی رفتار میں ہوگی، لوگ اپنی زندگی میں ویست ہوں گے، کوئی شادی کر رہا ہوگا، کوئی کھانا کھا رہا ہوگا، کوئی ویاپار میں، کوئی سفر میں، اور اچانک قیامت کا آغاز، اچانک ایک خوفناک آواز، ایک ایسا دھماکہ جو انسان کی روح تک کو ہلا دے۔ دھرتی پھٹنے لگے گی، آسمان کا رنگ سرخ لال ہو جائے گا، پہاڑ اڑتے دھول کی طرح بکھر جائیں گے اور سمندر آگ کا دریا بن جائیں گے۔ سورج اپنی جگہ چھوڑ دے گا، ستارے گر جائیں گے، چاند ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ انسان بدحواس بھاگ رہا ہوگا، مگر کہاں؟ نہ کوئی چھپنے کی جگہ، نہ کوئی سہارا۔ آسمان پھٹ چکا ہوگا، دھرتی کانپ رہی ہوگی، قبریں پھٹ رہی ہوں گی، لوگ قبروں سے نکل رہے ہوں گے، آنکھوں میں حیرانی، چہروں پر ڈر اور دلوں میں پچھتاوا ہوگا۔ ہر انسان یہی پوچھ رہا ہوگا، مجھے کیا ہو گیا، یہ کیا ہو رہا ہے، میں کہاں ہوں؟ مگر تب پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا، اب کوئی واپس اس دنیا میں نہیں جا سکتا۔ سور پھونکا جانا، پھر حکم ہوگا، اسرافیل سور پھونک۔ پہلا سور اور تمام کائنات ختم ہو جائے گی۔ فرشتے، جن، انسان، جانور، سب کی روحیں کھینچ لی جائیں گی۔ پھر کچھ وقت بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ حکم دیں گے، اسرافیل دوبارہ سور پھونک، اور اچانک قبریں پھٹ رہی ہوں گی، ہر انسان اٹھایا جا رہا ہوگا۔ نہ کپڑا ہوگا، نہ پیسہ، نہ عہدہ، نہ شہرت، صرف ایک چیز ساتھ ہوگی، آپ کے اعمال کا نام اعمال۔ لوگ گھبرائے ہوئے بدحواس ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوں گے، کیا ہوگا اب، کدھر جانا ہے؟ فرشتوں کی گونجتی ہوئی آواز آئے گی، چلو اپنے رب کے سامنے چلو، آج حساب کا دن ہے۔ حساب کا دن۔ سورج صرف 1 میل کی دوری پر ہوگا، اتنی تپش ہوگی کہ لوگوں کا پسینہ ان کے گھٹنوں تک، سینے تک، گردن تک، یا پورا ڈوبا ہوا ہوگا اپنے اپنے گناہوں کے حساب سے۔ دھرتی تانبے کی ہوگی، اتنی گرم، مگر نہ کوئی بیٹھ سکے گا، نہ کوئی بھاگ سکے گا۔ پھر اچانک عرش سے ایک تیز نور اترے گا، فرشتے صف میں کھڑے ہوں گے، ہاتھ میں اعمال کی کتابیں ہوں گی، اور سامنے اللہ تعالیٰ کا جلال ہوگا، ایسا جلال جسے دیکھ کر فرشتے بھی کانپ رہے ہوں گے۔ فرشتے آواز لگا رہے ہوں گے، لاؤ حساب دو اپنے اعمال کا۔ لوگوں کے ہاتھ میں اعمال کی کتابیں ہوں گی، کسی کے دائیں ہاتھ میں ہوگی، اور وہ خوشی سے کہے گا، آؤ دیکھو میرا نام اعمال، مجھے جنت مل گئی۔ اور کسی کے بائیں ہاتھ میں ہوگی، جو کہے گا، ہائے افسوس، کاش میں مٹی ہو جاتا۔ تب ہر نبی کہہ رہا ہوگا، نفسی نفسی، یا رب بس میری جان بچا لے۔ لیکن ایک آواز جو آج بھی اپنی امت کو نہیں بھولی، امتی امتی، یہ آواز ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ اعمال کا ترازو لگایا جا چکا ہوگا، جس کے نیک عمل بھاری ہوں گے اس کے لیے فرشتے کہیں گے، تمہارے لیے بے شمار رحمت ہے، تمہارا رب تم سے راضی ہے، جنت تمہاری منزل ہے۔ مگر جن کے برے اعمال بھاری ہوں گے، فرشتے چیخ کر کہیں گے، آج تیرے لیے نہ رحمت ہے نہ مددگار، جاؤ جہنم تمہاری منزل ہے۔ جہنم کے دروازے کھل رہے ہوں گے، آگ کے شعلے، جہنم کی سانسیں لوگوں کے جسم میں گھس رہی ہوں گی، لوگ بے ہوش ہوں گے مگر مر نہیں سکیں گے۔ پل صراط اور جنت۔ پھر سب سے دردناک منظر اعراف والوں کا ہوگا، جن کے اعمال برابر ہوں گے، وہ نہ جنت میں ہوں گے نہ جہنم میں، ایک پہاڑی جیسی جگہ پر کھڑے ہوں گے، دونوں منظر دیکھ رہے ہوں گے، جنت کی رونق اور جہنم کی تباہی۔ وہ رو رو کر کہہ رہے ہوں گے، یا رب ہمیں جنت میں داخل کر دے، یا رب رحم کر۔
फिर पुल सिरात होगा, एक ऐसा पुल जो तलवार से भी ज्यादा तेज और बाल से भी ज्यादा बारीक होगा। नीचे जहन्नुम का दरिया होगा, आग के शोले होंगे। हर इंसान को उस पुल से गुजरना होगा। कोई बिजली की रफ्तार से निकलेगा, कोई हवा की तरह, कोई घसीटते हुए, कोई गिरते गिरते और कोई सीधे जहन्नुम में गिर जाएगा। फरिश्ते आवाज लगा रहे होंगे, जल्दी चलो, जल्दी चलो, देखो नीचे आग है। लेकिन डर ऐसा होगा कि कदम जम नहीं रहे होंगे। और जब आखिरी नेक इंसान भी उस पुल से गुजर जाएगा, तब जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। अब दरवाजा खुलेगा जन्नत का, ऐसी जन्नत जिसकी न तो आंख ने कभी देखा, न कान ने सुना, न किसी दिल ने सोचा। खुशबू ही खुशबू, नहरें बहती हुई, हूरें स्वागत करती हुई होंगी। फरिश्ते कहेंगे, आ जाओ, आ जाओ, तुम्हारा रब तुमसे राजी है, तुम्हारी मेहनत कबूल हुई। और सबसे बड़ी नेमत होगी अपने रब का दीदार, वो दीदार जिसके लिए अंबिया, औलिया, शहीद, सिद्दीकीन और नेक लोग तरसते रहे, सजदों में रोते रहे। और जब जन्नत वाले अपने रब का दीदार करेंगे, तब कहेंगे, या रब, आज हम सबसे बड़ी नेमत पा चुके, अब कोई ख्वाहिश बाकी नहीं, आज का मौका। लेकिन अफसोस, आज हम सब इस दुनिया में मस्त हैं, गाफिल हैं, भूल चुके हैं कि एक दिन मौत आनी है, कब्र में उतरना है, फिर कयामत में हिसाब देना है। आज मौका है, आज जिंदगी है, आज तौबा कर लो, अपने गुनाहों से माफी मांग लो, अपने रब को राजी कर लो, वरना उस दिन न माँ काम आएगी, न बाप, न भाई, न औलाद, बस आमाल, सिर्फ आमाल। अगर आपको ये बात दिल से लगी तो कमेंट में अस्तगफिरुल्लाह लिखें और इस पैगाम को शेयर करें ताकि और लोगों की आंखें खुल जाएं और वे भी तौबा कर लें। मैं हूं फैजी उम्मती और ये पैगाम है तुम्हारे दिल के लिए।